السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت 48۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورہ آل عمران آیت 48۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ۔ لہذا اسی طرح ہوگا، اللہ اس کو قانون اور حکمت سکھائے گا، الکتاب والحکمہ، والتوراۃ والانجیل، کہ جو والتورات وا ہے نا اور نہیں آئے گا، پیچھے ہم نے واو کا مطلب اور لیا ہے، الکتاب والحکمہ، کتاب اور قانون نا، کتاب اور حکمت، والتوراۃ والانجیل، وا یعنی کے معنوں میں اس کو لیں، واو کا مطلب اور بھی ہوتا ہے اور یعنی کے معنوں میں بھی ہوتا ہے۔ کتاب شریعت کو کہتے ہیں، اب چونکہ تورات میں زیادہ تر شریعت بیان ہوئی ہے، اس لیے تورات یعنی کتاب کو ایسے کر کے مکس جوڑیں گے نا، کتاب کو تورات کے ساتھ۔ حکمت کسی چیز کی اصل روح، اخلاقیات۔ انجیل میں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی شریعت کی اصل روح کی طرف توجہ دلائی ہے، اس لیے اللہ نے انجیل کو حکمت کے نام سے یاد کیا، کیونکہ اس وقت جو بنی اسرائیل تھے نا وہ اپنی فکری بھول بھلائیوں میں گم ہو چکے تھے، تو اللہ نے یہاں پہ کلیئر کیا۔ تورات اور انجیل، اللہ نے بتا دیا کہ یہ چیزیں ان حقائق کو بے نقاب کرنے کے لیے نازل کی گئی، یعنی تورات کی چیزیں جن کو بنی اسرائیل فراموش کر بیٹھے تھے۔ مراد یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تورات کے حکم کو کوئی حکم چینج نہیں کر رہے تھے، بلکہ تورات کے حکموں کو پورا کر رہے تھے انجیل کے ذریعے۔ انجیل ان کو ریمائنڈر دینے آئی تھی، اللہ کی آخری کتاب۔ انجیل اتمام حجت کے لیے بھیجی گئی تھی۔ اللہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر شریعت کی روح پوری طرح نمایاں ہو جائے اور خدا کی شریعت لوگوں کے لیے زندگی سے خالی محض بوجھ بن کے نہ رہ جائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، اللہ اس کو سکھائے گا قانون اور حکمت یعنی تورات اور انجیل۔ کلیئر ہوگی بات؟ اب باقی تفاسیر آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو تھوڑا ڈفرنٹ تفسیر ملے گی، تو آپ پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، آپ کا دل جس تفسیر میں مطمئن ہوتا ہے کتاب اور حکمت کی، آپ اس کو لے لیں۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 49۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس کو بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجے گا، within bracket۔ چنانچہ یہی ہوا، اس نے بنی اسرائیل کو دعوت دی، bracket close، کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ دیکھو میں کس طرح تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی مانند ایک صورت بنا کر اس میں پھونک مارتا ہوں، تو وہ اللہ کے حکم سے واقعی پرندہ بن جاتا ہے۔ اس طرح میں اللہ کے حکم سے مادر ساتھ اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو تو اس میں تمہارے لیے کافی نشانیاں ہیں۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس کو بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجے گا۔ کس کو بھیجے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل میں مسلسل کئی نبی آئے، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، لیکن رسول کوئی نہیں آیا۔ اس اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری رسول تھے، یعنی نبی آئے ہیں، رسول عیسیٰ علیہ السلام۔ ایون جو یحییٰ علیہ السلام تھے نا وہ بھی نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ اب ان کی رسالت بنی اسرائیل کے لیے خاص تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو، یعنی جو اپنے مقصد کو کھو بیٹھی ہیں، ان کے سوا کسی اور کے پاس نہیں بھیجا گیا۔
ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد یہ کلیئر ہو گیا تھا کہ ماننے یا نہ ماننے کے بہت دور رس نتائج جو ہے وہ نکلیں گے، لیکن ان پر ایمان لانے کی بجائے بنی اسرائیل ان کے قتل کے در پہ، تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے متعلق اپنا قانون قاعدہ کلیہ بیان کر دیا کہ اب جو نہیں مانے گا ان کے جرم کی سزا ان پر نافذ کر دی گئی، اب وہ قیامت تک مسیح کے ماننے والوں کے محکوم بن کر دنیا میں زندگی گزاریں گے۔ کون؟ بنی اسرائیل میں سے یہودیوں کا گروہ۔ وہ کس کے انڈر رہیں گے؟ عیسائیوں کے انڈر رہیں گے ساری زندگی۔ اللہ نے یہ ان کے لیے فیصلہ کر دیا اتمام حجت کے بعد، ان پر یہ سزا نافذ کر دی کہ اب وہ اٹھ نہیں سکیں گی قیامت تک، اپنی کوئی سے نہیں ہوگی۔ جتنا کچھ ان کو ملے گا دوسروں کی سپورٹ سے ملے گا، دوسروں کی محتاجگی کے نیچے ہوں گے، اور سب سے زیادہ کس کی ہوگی ان کو سپورٹ حاصل؟ اوپر کون ہوں گے؟ اپر ہینڈ کون ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ کیا کہا؟ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اس کو بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجے گا۔ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ اب وہ اپنا پیغام پیش کریں، دعوت پیش کریں، اور بہت سارا حصہ درمیان میں سے قرآن نے سکپ کر دیا ان کی دعوت کا۔ آگے ہیں ڈائریکٹ، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے کچھ معجزے لے کر آیا، نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، دیکھو میں کس طرح تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی مانند ایک صورت بنا کر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے واقعی پرندہ بن جاتا۔ یعنی پہلی نشانی اللہ نے مجھے کیا دی؟ مٹی سے پرندے کی ایک شکل بنا کر پھونک ماری اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن گیا۔ پھر دوسری، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اور یہ سب کس کے حکم سے کرتا ہوں؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، یعنی میرا اپنا کوئی کمال نہیں، خود کو کوئی کریڈٹ نہیں دیا، جو کچھ کر رہا ہوں وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 4 مردے انہوں نے زندہ کیے اللہ کی طرف سے جو ان کو اذن ملا تھا۔ پھر کیا ہے؟ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں۔ اور دیکھیں کس قدر زبردست بات ہے نا کہ میں یہ سب کچھ کرتا ہوں۔ اب یہاں معجزے کون کون سے ہیں ان کو ذرا ذہن میں ان کو ایک ترتیب دے لیجئے گا۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ إِن کُنتُم مُؤْمِنِینَ، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو تو اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنے زبردست معجزات دیے، کیوں دیے؟ تاکہ وہ لوگوں پر اللہ کا پیغام آخری درجے میں پہنچائیں، اتمام حجت کریں، اس لیے دیے اللہ تعالیٰ نے۔ تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں میڈیکل سائنس بڑی اب آگے جا رہی تھی نا، اس طب جو تھی نا وہ کافی ترقی کر رہی تھی، تو ان کو دیے بھی معجزے ویسے ہی کہ جو صحت کے حوالے سے ضروری ہوتے ہیں۔ یہاں جو معجزات ہیں نا، یاد رکھیے کہ پہلے اور آخری کے سوا سارے معجزات وہاں پہ موجود ہیں ان کے، لیکن وہاں پہ یعنی کہ انجیل میں وہاں معجزات کا ذکر کر کے بس یہ معجزے ہیں، وہاں سے جو چیز انہوں نے اڑائی ہے نا اس کے اندر سے وہ بے اذن اللہ اڑائی، بے اذن اللہ نہیں ہے ادھر انہوں نے لکھا۔ ظاہری بات ہے کہ اللہ نے تو نہیں نہ کیا ہوا، یہ جو بات ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ بہت ساری دفعہ وہ ضائع ہوئی، جلائی گئی، گما دی گئی، بہا دی گئی، پھر لوگوں نے اپنی یادداشت سے لکھا ہے
تو جب لکھا ہے تو وہاں سے پھر انہوں نے چیزیں نکال دی. باذن اللہ نہیں ہے وہاں پہ. اللہ تعالیٰ نے یہاں بالکل کلیئر کر کے کہا کہ معجزات تو ملے لیکن وہ اللہ کے حکم سے. نعوذ باللہ وہ اللہ نہیں تھے کہ جو آ کے معجزہ دکھا رہے تھے اس قسم کا. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ. اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو مجھ سے پہلے آ چکی ہے. اس لیے آیا ہوں کہ ان بعض چیزوں کو تمہارے لیے حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں. میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں. وِدن بریکٹ اس سے قطع نظر کہ وہ ایک ہی صورت میں سامنے آئے یا ایک سے زیادہ صورتوں میں بریکٹ کلوز. اس لیے تمہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کیا کہا گیا کہ میں تورات کو پیچھے کر کے خود آگے ہونے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں تورات کی پیشن گوئیوں کو سچا کر دینے کے لیے آیا ہوں, اس کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں. تورات میں تم پڑھ رہے تھے کہ نبی آنے والے ہیں, تو میں تمہیں بتاؤں کہ میں وہی نبی ہوں. جب میں تمہیں یہ کہوں گا کہ میں وہ نبی ہوں جو تورات میں پیشن گوئی تھی تو تمہیں تو مان لینا چاہیے نا کہ یہ تو تورات کی پیشن عین مطابق تشریف لائے ہیں. اور میں تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ اور اس لیے آیا ہوں کہ بعض چیزوں کو تمہارے لیے حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی. انہوں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپنے اوپر حرام قرار دے دی تھی اور حرام کیوں گئی تھی بطور سزا. اور ان کے علماء کی وجہ سے انہوں نے بہت سی چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیا تھا حلال چیزوں کو. اس میں آتا ہے کہ اونٹ کا گوشت, چربی, ہفتے کے دن کام کرنے کی ممانعت وغیرہ. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے یہ حرام ہے. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر انہوں نے کہا نہیں کچھ بھی حرام نہیں ہے, ان کو واپس اپنی بنیادوں کے اوپر رکھو. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ اس لیے تمہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو. گویا انہوں نے آ کر یہی کہا کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کر لو. یاد رکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے عملی طور پر تورات کو لیا. عمل کس پہ کیا؟ شریعت کون سی تھی؟ تورات. انجیل میں تو حکمت کی باتیں تھی نا, ٹھیک ہے, اخلاقیات تھی, ایسنس تھا, روح تھی. اپنے فالوورز کو بھی یہی حکم دیا. انہوں نے کہا تورات میں کوئی اضافہ نہیں میں کر رہا. اور انہوں نے تورات کے حوالے سے جن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا وہ باتیں وہ تھی کہ جس سے یہود کے علماء نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی. پھر جو ان کے نام لیوا آئے انہوں نے تورات سے بغاوت کا اعلان کیا جو وہ پال کے زمانے میں ہوا, یعنی کہ 300 سال کے بعد ہوا. یہ سارے کا سارا جو کھچڑی انہوں نے بنائی ہے نا ان کے جانے کے بعد لوگوں نے, وہ پال نے ان کا پال جو تھا نا وہ ان کا سرغنہ تھا, لیڈر تھا. اس نے بہت زیادہ امینڈمنٹ کر کے رکھ دی انجیل کے اندر. اور میں آپ کو بتا رہی نا کہ یہ جو انہوں نے چیزیں حلال چیزوں کو حرام کیا تھا یہ اپنے علماء یہود کے من گھڑت فتووں کی وجہ سے حلال کو حرام کر دیا تھا. اور بعض چیزوں کے احترام میں مبالغے کی حد تک پہنچ گئے تھے آخری درجے میں. مثلا ہفتے کے دن آپ کو پتا ہے نا سب کے دن انہیں تھا کہ بھی کوئی کام وغیرہ نہیں کریں گے, صرف عبادت کریں گے. تو وہ اتنا آگے بڑھے کہ وہ مریض کے لیے دعا بھی نہیں کرتے تھے اور اپنے لیے اور مشکلیں بنا دی انہوں نے. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان کے یہ جو خود ساختہ انہوں نے قوانین بنا لیے تھے نا, فقہ بنا لی تھی اپنی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو توڑا اور بتایا کہ اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. آیت 51 ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم یقیناً بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے, لہذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو
یہی سیدھا راستہ ہے. یعنی اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، کس کی بندگی اختیار کرو؟ اسی کی. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہی راستہ ہے. گویا قرآن نے یہاں بائبل کے بیان کی تصحیح کی، یعنی بائبل میں جو چیزیں انہوں نے ایڈ کر دی، قرآن نے کلیئر کر کے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو اپنا باپ نہیں بلکہ اپنا رب بولا تھا. ان اللہ ربی و ربکم. بائبل میں تو ہے کہ وہ باپ کہہ رہے ہیں ان کو، یہاں باپ نہیں ہے، رب ہے. جو ہم عبرانی زبان لیتے ہیں نا، وہاں پہ بیٹے اور بندے کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، ابن کا. ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ کا بیٹا انہوں نے کر دیا، ابن اللہ، اللہ کا بیٹا. اللہ کا بندے کی بجائے، یا عبداللہ کا ترجمہ اللہ کا بندے کی بجائے اللہ کا بیٹا کر دیا. انجیل میں آتا ہے اللہ کے لیے انہوں نے ٹرم یوز کیا ہے، میرا باپ اور تمہارا باپ. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ محبت اور اپنائیت کا اظہار ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ کل بنی نوع انسان کو پروردگار کا بیٹا قرار دیا. یعنی کہ خود کو نہیں صرف قرار دیا، کل انسانیت کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا محبت کی وجہ سے. تو کہنے کی وجہ سے ہم لٹرلی کوئی بیٹے نہیں بن گئے، بچے نہیں بن گئے، نہ وہ خود بنے نہ کوئی اور بنا. تو ایک لفظ جو ہے وہاں پہ استعمال ہو، فاعبدوہ، اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو. یہ قرآن نے بالکل کریکٹ کر کے رکھ دیا تورات اور انجیل کے بیانات کو کہ وہ تو رب تھے، سب کے رب تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے بھی رب تھے. عیسیٰ علیہ السلام بیٹے نہیں تھے اللہ تعالیٰ کے. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. خدا تک پہنچنے کی سیدھی راہ یہی ہے کہ اس کو سب کا رب مانا جائے، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی. اس کی عبادت کی جائے. جنہوں نے اس میں واسطے اور وسیلے پیدا کر لی، بہت سے راستے پگڈنڈیاں نکال لی ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے یہ شرک کی پگڈنڈیوں میں چل پڑے ہیں. آیت نمبر 52، فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الی اللہ. پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ یہ لوگ انکار ہی کریں گے تو اس نے حواریوں سے کہا اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار بنتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، آپ گواہ رہیے ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہے. فلما احس عیسی منهم الکفر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ مان کر نہیں دے رہے، یہ سیدھے ہو کر نہیں دے رہے. آپ کو محسوس ہو گیا کہ آپ آگے بھی انکار ہی انکار کریں گے. کیا بولا انہوں نے؟ قال من انصاری، کون ہے مددگار میرا؟ الی اللہ، اللہ کی راہ میں. انصاری، حواری. انصاری حواری، ان کے ساتھیوں کو حواری بولا جاتا ہے. جس صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہونے کی وجہ سے صحابہ بولا جاتا ہے. حواری حامی اور مددگار. اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ چند خاص شاگرد ہیں. کہا جاتا ہے ٹوٹل 12 حواری ملے، شاگرد ملے جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے تھے. کتنے اسٹوڈنٹس تھے؟ 12. یہ سوچنے کی بات ہے، آگے ہم اس پہ بڑی زبردست بات کریں گے اور سیکھیں گے. اور آخر وقت تک عزم اور استقامت کا ثبوت دیا. آپ کی دعوت کو لے کر بنی اسرائیل کی ایک ایک بستی میں پہنچے. یہ 12 لوگ تھے، انہوں نے دیکھیں کتنا زیادہ پیغام پہنچایا کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ فالوورز عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں. عیسائیت دنیا کا تعداد کے اعتبار سے، لوگوں کے فالوورز کے تعداد کے اعتبار سے پہلا مذہب ہے، نمبر 1 مذہب ہے. یہ کام کیا انہوں نے. اور جو لوگ ہوتے ہیں نا اصل میں ساتھ دینے والے، ساتھ چلنے والے، سیکھنے والے، ان کی ایفرٹس ہوتی ہیں. پھر کہ ایک بندہ اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا، باقی ملتے ہیں تو کچھ ہوتا ہے، کوئی کام ہوتا ہے، کوئی رزلٹ نکلتا ہے.
جب انہوں نے کفر محسوس کیا تو انہوں نے کیا کہا، من انصاری اللہ، کہ اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہوگا. یہاں آپ دیکھیے ایک من انصاری سے دنیا میں اللہ کے دین کی دعوت کو اللہ نے اپنا کام قرار دیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس دعوت کو قبول کریں، اور جو پھر اس کام میں اٹھتے ہیں مددگار بنتے ہیں اللہ ان کو اپنا مددگار قرار دیتا ہے. یہ سوچنے والی بات ہے. کیا کہا ہے میں نے یہاں پہ؟ اس پوائنٹ کو ذرا سامنے لے کر آئیے کہ دعوت کا کام کس کا کام ہے؟ دعوت کا کام اللہ کا کام ہے. اب جو اٹھتا ہے دعوت کے کام میں اپنے آپ کو لگاتا ہے تو اللہ نے اس کو کس کا مددگار کہا؟ اللہ کا مددگار. وہ کہتے ہیں کون مدد کرے گا اللہ کی راہ میں، یعنی رسول کا مددگار، نبی کا مددگار، اللہ کا مددگار. ہم بھی کر رہے ہیں، ہم تو نہیں جو ٹوٹی پچی کوششیں ہیں دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں. ہم کرنی چاہیے سب کو، کرنی تو چاہیے، ہونے کو تو بہت کچھ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے یہ تو اب ہمیں خود پلان کرنے کی ضرورت ہے نا. قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے جواب دیا ہم ہیں مددگار اللہ کے، ہم اللہ کے مددگار ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ کہتے ہیں وہ ٹائم تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا کے کنارے کے ماہی گیروں کو مخاطب کر کے کہا، اے مچھلیوں کے پکڑنے والوں، آؤ میں تمہیں آدمیوں کے پکڑنے والا بناؤں. اور آپ دیکھیے کہ اپنی قوم کی ہردرمی، قوم کی غلط کاریاں حد سے زیادہ تھی. مایوس نہیں ہوئے، دل شکستہ نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کی راہ میں انہوں نے اور کوششیں شروع کر دی. اب تو ہم فوراً پریشان ہو جاتے ہیں نا، ایک بھی نہیں سن رہا، ایک بھی نہیں مان رہا، ایک بھی نہیں آ رہا. 50 لوگوں کو ہم نے دعوت دی، ایک نے نہیں سنا، ہم نہیں دیں گے. بھائی 50 نے نہیں دی، آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ جب 51 نمبر والے کو 51 کو آپ دعوت دیں گے تو وہ نہ سنے؟ تو آپ اپنا کام کیوں روک رہے ہیں؟ آپ سے تو آپ کی پرفارمنس دیکھی جا رہی ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں اپنے مددگار، اللہ کے مددگار بن کے کیا وہ کام جاری رکھے ہوئے ہیں، یا آپ پریشان ہو کر لوگوں کے رویوں پر بیٹھ گئے ہیں. یہاں سے یہ سبق ملتا ہے. انہیں پتا تھا کہ زور رسل رکھنے والے لوگ میرا ساتھ نہیں دے رہے، تو میں اپنے ساتھ ان غریب کمزور ساتھیوں کو ساتھ ملاؤں، وفاداروں کو ملاؤں اور اپنا سفر شروع کروں. آپ مسیح علیہ السلام نے محسوس کر لیا تھا کہ بنی اسرائیل کے جو علماء اور سردار ہیں نا، یہ وہ پتھر ہیں کہ جس میں جونک نہیں لگائی جا سکتی. جونک مین کہ جہاں سے جونک لگتی ہے نا تو وہ خون چوسنا شروع کر دیتی ہے. یعنی ان کے اوپر کوئی معاملہ، کوئی حربہ، کوئی بات، کوئی معجزہ جو وہ دکھا چکے تھے کچھ بھی اثر نہیں تھا. یہ انکار کا فیصلہ کر چکے ہیں. تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو پکارنے لگا، کون بنے گا اللہ کی راہ میں میرا مددگار؟ کیونکہ آگے انہیں مددگار چاہیے تھے. گویا وہ یوں کہہ رہے تھے کہ میں تو اپنے رب کی راہ پر چل کھڑا ہوا ہوں، کون ہے حوصلے والا جو اس راہ میں چلے اور میرا ساتھ دے؟ میں تو چل کھڑا ہوں، آئے کون ہے اٹھے اور میرا ساتھ دے. پکار لگا دی انہوں نے. آگے سے حواریوں نے کیا کہا؟ نحن انصار اللہ، ہاں ہم ہیں اللہ کے مددگار. آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے. حواریوں نے صرف یہ نہیں کہا نحن انصار اللہ، یا صرف یہ بھی نہیں کہا انہوں نے کہ ہاں ہم آپ کے مددگار ہیں. انہوں نے کہا ہاں ہم اللہ کے مددگار ہیں اور ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. ڈائریکٹ انہوں نے اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑ دیا. اللہ کے درمیان میں رسول موجود تھے نا، وہ انہیں پکارے تھے آؤ میری طرف. انہوں نے کہا ہاں ہم آتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی طرف آتے ہیں اور ہم اللہ پر ہی ایمان لانے والے، اللہ کو ماننے والے. گویا ایک ہی جسم میں انہوں نے ہمت، حوصلے، ایمان کی مشکل منزلوں کو کراس کر لیا. اور شایع نشان بات بھی ان کی یہی تھی، آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ کو. واشہد بأننا مسلمون، آپ گواہ رہیے کہ ہم نے سر تسلیم خم کر دیا.
اپنے مسلمان ہونے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ گواہی دیجئے گا کہ ہم مان چکے تھے، ہم نے اس راستے پر قدم اٹھا دیا تھا، اور وہ کیا قدم تھا، کیا برکت تھی، آج تک ہم اس برکت کو محسوس کر رہے ہیں۔ مسلم ہونے کا تصور، مسلمان ہونے کا تصور، ان کا کنسیپٹ بالکل کلیئر۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ہاں ہم نصارہ بن گئے، ہاں ہم عیسائی بن گئے، پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کہ یہ بھی کوئی ٹرم ہوتی ہے، یا نصرانیت کیا چیز ہوتی ہے، یا عیسائیت کیا چیز ہوتی ہے۔ انہیں یہ پتا تھا کہ مسلمان ہوتا ہے کوئی بندہ، انہوں نے کہا ہم مسلمان بن گئے۔ اب میرے اور آپ کے لیے سبق یاد رکھیے کہ اللہ کا کام ٹیم ورک سے ہوتا ہے، اکیلا کچھ نہیں کوئی کر سکتا۔ جب چند ڈیڈیکیٹڈ قسم کے لوگ ملتے ہیں نا، جو سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں اس کی، پھر ہوتا ہے دین کا کام۔ جب تک ایک دوسرے کے اللہ کی خاطر مددگار نہ بنے، ہر جگہ اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق حصہ نہیں ڈالیں گے، کام نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ کام میں پھر برکت نہیں ہوتی، لوگ نہیں اکٹھے ہوتے، کوئی کام، کوئی فروٹفل چیز سامنے نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ کہ ہر بندہ اپنا اپنا حصہ نہیں ڈالتا۔ ہر بندے کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ میں کیا کر سکتی ہوں، میں کیسے کر سکتی ہوں۔ بس آج ٹیم ورک نہیں ہے، یہ کوشاں بالکل خالی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی کیوں، میں ہی کیوں، یا ہم کہتے ہیں اچھا باقی کر لیں گے تو پھر ہم بھی کر لیں گے، یا ہم کہتے ہیں ابھی باقی کر رہے ہیں نا، اب میری کیا ضرورت ہے۔ یعنی ایک سے بڑھ کر ایک خود کو تسلی دے کے، لوری دے کے ہم دین کی خدمت کے کام سے منہ موڑ کے سائڈ پہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں کہ یہ کتنا بڑا آنر ہے جو دین کے خدمت گزاروں کو اللہ نے دیا، کہ وہ کون ہوتے ہیں؟ انصاری اللہ، انصار اللہ ہوتے ہیں۔ آج ہم نے اپنی بہت ساری جماعتوں کا نام تو انصار اللہ لکھ لیا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ کرنا کیا، لانا کس طرف ہے۔ آبجیکٹو جو ہے ہمارے وہ کلیئر ہی نہیں ہے، کیا کیسے اور کہاں ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم کچھ لوگ اکٹھے بھی ہوتے ہیں نا، یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے، ہمارے اپنے نفس کی لائی ہوئی ہے۔ شیطان کو تو ہم خام کئی ہر مسئلے میں گھسیٹ کے لے آتے ہیں نا، ہم خود کچھ کام نہیں کیا۔ شیطان تو تب آتا ہے کہ جب وہ ہمارے اندر ویکنیسز دیکھتا ہے، پھر شیطان حاوی ہوتا ہے ہمارے۔ جی ہاں، تو اب جب ہم اکٹھے ہوتے بھی ہیں نا، تو وہاں پہ نا پھر ہم آپس میں ایک دوسرے سے کام کرنے والوں سے جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں، حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ فلاں کی تعریف ہوئی، میری تعریف ہوئی، فلاں کو حوصلہ ملا، سب کے سامنے دیا گیا، مجھے تو کسی نے حوصلہ ہی نہیں دیا۔ فلاں کا شکریہ ادا ہوا اور میرا کسی نے شکریہ ادا نہیں کیا۔ پھر فلاں کیوں آگے نکل رہا ہے، میں کیوں پیچھے رہ گئی، لہذا میں تو جا رہی ہوں چھوڑ کر۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بناتے ہیں، اور میں دیکھتی ہوں اپنے ارد گرد اداروں میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا شو کہ نہ پوچھیں، کہ وہ جو ادارے کا جو لیڈر ہوتا ہے نا، اس کو یہی مصیبت پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ میں کس طرح اپنے ورکرز کو، اپنے جو کام کرنے والوں کو راضی کس طرح رکھوں، یہ خوش کیسے ہو جائے، یہ راضی کس طرح ہو جائے۔ بس ساری انرجی میں دیکھتی ہوں اسی ایک پوائنٹ کے اوپر ویسٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے نا، دیکھیں یہ تو اعزاز اور یہ آنر ہے۔ میرا ایک ایکسپیرینس کچھ جگہ کے حوالے سے تھا، کام کے حوالے سے، تو وہاں نا کچھ لوگ مارننگ کی کلاس میں آتے تھے لوگ، اور کچھ ایوننگ کلاس میں آتے تھے۔ تو اب جو ایوننگ کلاس والے، آپ خود بھی ایوننگ میں آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایوننگ والوں کے پاس نا ٹائم کافی زیادہ شارٹ ہوتا ہے مارننگ والوں کی نسبت۔ مارننگ والوں کی بھی بڑی مصروفیات اور کمٹمنٹس ہو سکتی ہیں، لیکن ایوننگ میں ایک تو نمازیں جلدی جلدی آ رہی ہوتی ہیں، دوسرا عموماً لوگ اسی وقت لوگوں کے گھروں میں کوئی آنا جانا ہوتا ہے،
تیسرا یہ کہ بچے عموماً گھروں کے اندر ہوتے ہیں اس وقت، جو خاص طور پہ ہاؤس وائفس ہوتی ہیں، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر بھی لوگ آتے تھے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کے لیے آ رہے ہیں جی، ہفتے میں 4 دن آ رہے ہیں. تو اب کس بات پہ لڑائی ہوئی، وہاں پہ جھگڑا ہوا ہی نہیں. میں اس جھگڑے کی چشمدید گواہ خود بیٹھی ہوئی ہوں کہ مجھے لگے کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر. جھگڑا اس بات پہ تھا کہ جی صبح والے کہتے ہیں جی شام والے چیزیں جو ہے نا وہ اپنی نیٹ نہیں کر کے جاتے، چیزیں سمیٹ کر نہیں جاتے، واش روم دھو کے نہیں جاتے. بھئی واش روم کو کیسے دھوئیں؟ صبح والوں کے پاس سویپر کی سہولت موجود ہے، صبح والوں کے پاس 5 گھنٹے ہیں، صبح والوں کے پاس ہفتے میں 5 دن ہیں، شام والے تھوڑے سے ٹائم کے لیے آ رہے ہیں، آپ کو کیسے کریں؟ اتنا جھگڑا بڑا کہ اللہ کی پناہ. میرا تو دل جو ہے نا وہ ایسے پکڑا گیا کہ بھئی یہ تو اللہ کے دین کے لیے ہم سب آ رہے ہیں نا، صبح والے بھی شام والے بھی. اب اگر صبح والے تھوڑا سا ذرا زیادہ کام کر لیں گے تو کیا فرق پڑے گا. لیکن چونکہ ہماری تربیت نہیں نا ہوئی ہوتی، ہم اپنے گھروں میں بھی اسی باتوں کے اوپر لڑتے ہیں. بہن نے تھوڑا کام کیا، میں نے زیادہ کام کیا. بھابھی نے یہ کیوں نہیں کیا، نند نے یہ کیوں نہیں کیا، یہ کام اس نے کیوں نہیں کیا، وہ کام اس نے کیوں نہیں کیا. پھر جب ہم دین کے حوالے سے تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی تربیت کے لیے اپنے دل دماغ نہیں کھولتے اور وہاں پہ آ کر ہم فساد ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو گویا ہم کہیں بھی ٹیم ورک میں کام کرنے کے قابل نہیں رہتے. کیوں؟ ہمیں برداشت ہی نہیں ہے. ہم اپنے علاوہ کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے. ہم اپنی میں سے باہر ہی نہیں نکلنا چاہتے. اور ایک قصیدہ خوانی ہو رہی ہوتی ہے ٹیم ورک کے اندر ایک دوسرے کی، بس. تو دیکھیں کام کون کرے گا؟ کام کرنے والے تو بہت فوکسڈ ہوتے ہیں، کام کرنے والوں کے پاس فالتو ٹائم کوئی نہیں ہوتا. کام کرنے والے تو اپنی انرجی کام کے اوپر لگاتے ہیں. وہاں پہ کوئی یہ نہیں دیکھتا تو نے تھوڑا کیوں کیا، تو نے اتنا کیوں کیا. وہ کہتا ہے میں نے کیا کرنا ہے، لائے مجھے دیں، یہ میرے پاس فالتو ٹائم ہے، یہ کام بھی میں مینج کر لیتی ہوں، یہ کام بھی میں مینج کر لیتی ہوں. کیا حرج ہے بھائی اس کے اندر؟ یہ تو آنر کی بات ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ توفیق دے، اللہ آپ کو موقع دے، کبھی بھی جائیں، کہیں بھی جائیں، کسی بھی کے ساتھ کام کریں تو کام ایسے کریں کمپرومائز کے ساتھ. کوئی بات نہیں، فلاں اگر کم ہے، فلاں اگر ویک ہے، فلاں کی کوئی خامی ہے، کوئی بات نہیں، پردہ ڈالیں آپ کے، میں اپنی سروسز یہاں پہ پرووائڈ کرتی ہوں فی سبیل اللہ. اور مجھے 1% بھی تعریف نہیں چاہیے، مجھے 1% کوئی اپریسیشن چاہیے ہی نہیں. وہ جب کوئی کیا کرے نا تو اللہ سے معافی مانگا کرے کہ اللہ میں نہیں تھی چاہتا، مجھے یہ اپریسیشن مل گئی ہے، مجھے یہ فلاں چیز مل گئی تیرے دین کی خدمت کرتے ہوئے، میں نہیں تھی چاہتی. اللہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ میرا معاوضہ دنیا میں بن جائے میری خدمات کا، اور مجھے اس سے برکتیں رحمتیں آخرت کے اندر جو انعامات ملنے میں اس سے محروم ہو جاؤں. اپنے دل سے اپنے اندر سے نکال پھینکیں کہ ہماری کسی بھی نیکی کے بدلے کوئی ہمیں تھینکس، شکریہ، جزاک اللہ بھولے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو اگر ہم نے یہ نہ سیکھا، یہ چند لوگ جو ماشاءاللہ ابھی آن لائن بیٹھے ہیں، آپ ہیں، کچھ لوگ بعد میں واٹس ایپ پہ سنیں گے، اللہ کا واسطہ ہے یہ چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. جو نہیں بنانی ان کو نکال کر آؤٹ کریں. اگر یہ نہیں آیا نا میری زندگی میں، یاد رکھیے میں 0 پہ کھڑی ہوئی ہوں، 0 لیول پہ، چاہے میں اپنے آپ کو کتنا بڑا متقی اور پرہیزگار کیوں نہ سمجھتی ہوں. میرے لیے آنر ہے، میرے لیے اعزاز ہے، مجھے کوئی بھی خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے. جو ظاہر بات ہے ہر بندے کی ایک استطاعت ہوتی ہے اور اس کا جو ٹائم ہوتا ہے، وہ ان دونوں کے اندر اگر ایڈجسٹ ہو کر اس کو بھی توفیق مل رہی ہے، وہ اپنے لیے آنر فیل کرے. دوسروں کو چھوڑ دیں، کوئی کیا کر گیا، کیوں نہیں کیا، کیا ہوا، بس پھر ہو گئی یہ بات. سنسیئر ہوئے بغیر کچھ نہیں ملنے والا، کم از کم برکت تو نہیں ملنے والی، رحمت بھی نہیں ملنے والی. ہاں ظاہری بات ہے کہ اس کے بعد پھر اگلے منزلوں پہ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. ہمارے ساتھ اللہ معاف. آیت 53 ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے اس چیز پر جو تو نے اتاری اور ہم نے اس رسول کی پیروی کی، تو تو ہمارا نام اس سچی گواہی دینے والوں میں لکھ دے. پچھلی آیت 52 سے ملائیں.
وہاں پہ انہوں نے کہا تھا نا کہ نحن انصار اللہ آمنا باللہ، یہ لفظ بولے تھے نا انہوں نے. اب ربنا آمنا اسی بات کو مزید آگے لے کر آئے، وہی مضمون. ہماری اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ انصار اللہ ہونے کا مطلب کیا ہے. آپ بتائیے کہ کیا میں اور آپ انصار اللہ بننا چاہتے ہیں؟ کوئی پلاننگ، کوئی دماغ میں ارادہ، کوئی خیال، کوئی سوچ؟ ابھی تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تو ہم خود پڑھ رہے ہیں نا. انصار اللہ تو تھوڑی اگلی سٹیج ہے نا. سیکھتے تو ساری زندگی رہنا ہے، سفر تو ختم نہیں ہوگا. انصار اللہ کیا کرتے ہیں؟ آگے بڑھ کر دین کی خدمت کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں. اور وہ دین کی خدمت صرف لیکچر دینا نہیں ہوتا، وہ کسی بھی اعتبار سے کسی بھی جگہ دین کی خدمت ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ انصار اللہ کیا ہوتے ہیں. اب یہی بات یہاں سے سمجھیے، انصار اللہ ہوتا کیا ہے، آدمی کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. ربنا آمنا بما انزلتا، ایمان لے آئے اے اللہ جو تم نے نازل کیا. ہم بھی کہیں اے اللہ ہم ایمان لے آئے جو تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، جو کتاب تم نے دی. فاتبعنا الرسول، اور ہم نے، وہ کہیں گے جو حواری ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں، ہم نے پیروی کی. ہم کہیں گے ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی، اتباع کیا. اتباع کا فرق میں پچھلے لیکچرز میں آپ کو بتا چکی. فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے، ہم اس کی گواہی دینے والے بن کر رہیں گے. ہم گواہی دیتے رہیں گے کہ اللہ ایک ہے. اللہ نے اپنی کتاب، اپنا کلام قرآن اس پوری انسانیت کی خیر خواہی بھلائی کے لیے نازل کیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی پوری زندگی قرآن کے کی تبلیغ، اس کے فروغ کے اوپر گزر گئی. پوری زندگی انہوں نے جو فوکس کیا قرآن کو. اللہ انہوں نے وہ کام کیا، اللہ وہ کام ہم بھی کہہ رہے ہیں، تو ہمیں لکھ گواہی دینے والوں میں. ہمیں قیامت کے دن ایسے لوگوں میں اٹھانا جو تیرے دین کی خدمت کرنے والے تھے، گواہیاں دینے والے. ہمیں ان لوگوں میں نہ اٹھانا جو حق کو چھپانے، کیونکہ حق کو چھپانے والے بھی تو اٹھیں گے نا، جنہوں نے کام ہی کوئی نہیں کیا تھا، جن کے پاس پہلی بات یہ کہ ٹائم ہی کوئی نہیں تھا. دنیا کی 100 مصروفیات کے لیے ٹائم تھا، دین کے لیے ٹائم کوئی نہیں تھا. یاد رکھیے کہ جب تک ہمارے اپنے اندر کمٹمنٹ نہیں آئے گی نا، دنیا کی کوئی ہستی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، نہ ہم خود کچھ کر سکتے. کمٹمنٹ ایسی کہ پتھر پہ لکیر ہو، پھر ہلنا نہیں ہے ادھر سے. پھر جہاں دنیا کے 50 کام چل رہے ہیں تو 51 نمبر پہ اس کو بھی رکھ لینا. یہ کیوں پھر پیچھے چھوڑے ہم؟ اس کو بھی اتنی ہی انرجی، اتنا ہی اسٹیمنا چاہیے نا جتنا باقی کاموں کو چاہیے. تو یہ چیز ہمیں اپنے اندر لے کر آنی ہے، تبھی ہم اللہ کو جا کر منہ دکھانے والے بنیں گے وہاں. کیونکہ اللہ نے یہ قرآن ہمیں نہیں دیا، ہمیں آگے کچھ آنا ہے اس کو لوگوں کا. آیت نمبر 54، وَمَكَرُوا وَمَكَرُوا اللَّهُ within bracket، یہ ہوا within bracket bracket close، اور بنی اسرائیل نے within bracket اس کے خلاف bracket close خفیہ تدبیریں کرنا شروع کر دی. اور اللہ نے بھی within bracket ان کے جواب میں bracket close خفیہ تدبیر کی. اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، حواریوں کو کہہ رہے ہیں آؤ، حواری کھڑے ہوئے، ایلیٹ کلاس مست ہے، مگن ہے، وہ کوئی ٹائر نہیں دے رہی، بلکہ مخالفت کے اوپر، دشمنی پر اس نے کمر باندھی ہوئی ہے. اب وہ پیغام دے رہے ہیں، اللہ کا دعوت دے رہے ہیں. میں آپ کو بتا چکی کہ آخری کیل تھا جو ان کے ذریعے ٹھوکا جا رہا ہے امام حجت کے بعد. بنی اسرائیل کیا کرتے ہیں اس موقع پر؟ اعلانیہ تو جو وہ کر رہے تھے، خفیہ تدبیریں بھی انہوں نے کرنا شروع کر دی. مکروا، خفیہ تدبیریں. کیا تدبیریں تھیں؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے حواریوں پر الزام لگائے کہ یہ بزرگوں کی روایات کے خلاف چل رہے ہیں، بزرگوں کی توہین کرتے ہیں، یہ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ اب
ہر دور کے عوام بزرگوں کے بارے میں بڑے ہی سینسٹیو رہے ہیں، ہونا بھی چاہیے نو ڈاؤٹ، لیکن اتنا سینسٹیو کیا ہونا کہ آپ بزرگوں کے معاملے میں حق کو ہی اگنور کریں۔ یہ تدبیریں کیوں کر رہے تھے؟ تاکہ عوام کے جذبات کو خوب بھڑکایا جائے، بھائی ہمارے بزرگوں کے اوپر کان، ہمارے فلاں بزرگ کا یہ نام لے دیا گیا، کیوں کیا گیا؟ پھر ایک تدبیر تو یہ کر رہے تھے، دوسرا انہوں نے خاص اپنے ایجنٹ بھرتی کیے ہوئے تھے جن کو وہ بار بار پوچھتے تھے کہ ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ وہ کوسچن کرتے تھے جا کر بار بار مسلسل، ایسے کوسچنز کہ جب وہ جواب دے نا عیسیٰ علیہ السلام تو وہ ایسا جواب ہو کہ جو استغفر اللہ ان کو پھنسا لے، پھنس جائیں خود وہ، اور پھر وہ قتل کا فتویٰ لے سکیں ان کے خلاف، ٹھیک ہے؟ اور اپنے تئی انہوں نے وہ سوالات ایسے تھے کہ بھی وہ جواب دیں گے اور پھر ایسا ہوگا، پھر ہم ان جواب کو توڑ مروڑ کر پیش کریں گے، یہ ان کا مکر تھا۔ پھر ایک اور ان کا مکر تھا، وہ کیا تھا کہ رومی حکومت کو ان کے حکمرانوں کے پاس چلے گئے اور جا کر انہیں کہا کہ یہ اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یہ اس لیے پلان کر رہے ہیں، اس لیے یہ لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، اس لیے یہ لوگوں کے منظور نظر بننے جا رہے ہیں۔ ایک اور ان کا مکر کیا تھا کہ ان کے 12 شاگردوں میں سے ایک کو رشوت دے کر راضی کر لیا مخبری کے لیے، اور کہ اسے کہا کہ مخبری کرو، بتاؤ کہاں ہے تو ہم آ کے انہیں گرفتار کر دیں، تیار بھی ہو گیا۔ مکر اللہ، ان کے اس جواب میں اللہ بھی اپنے رسول کا ساتھ چھوڑنے والا تو نہیں تھا۔ کچھ ٹائم کے لیے تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ شر کو مہلت ملتی ہے پھلنے پھولنے کی، آگے بڑھنے کی، لیکن اللہ مستقل تو نہیں ہے کام کر سکتے نا، وہ بھی مدد کرتے ہیں اپنے رسول کی۔ جواب میں اللہ نے بھی خفیہ تدبیر، یہ تدبیر کیا تھی؟ حق کے دشمنوں کی سازشوں کو توڑا، ان کی سرکوبی فرمائی، ایسی تدبیریں تھی کہ دشمن کے چکے چھڑا دیتے، اللہ نے بھی کی جواب میں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ ایسی تدبیروں میں سب سے بڑھ کر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی صورت شاید یہ ہوئی کہ جس شخص نے کوہ زیتون کی خلوت گاہ میں مسیح علیہ السلام کی مخبری کی، اس مخبری کرنے والے مخبر کی صورت عیسیٰ علیہ السلام کی جیسی ہو گئی۔ چنانچہ یہود جب آئے ہیں وہ پکڑنے کے لیے، وہ اپنے رومیوں کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ، تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پکڑا بلکہ اس مخبر کو ہی پکڑا جس کی شکل کی ریزیمبلنس کو فوراً اللہ نے چینج کر دیا، انہوں نے کہا یہی ہے، پکڑ کے لے گئے اور اسی کو ہی سلیب دی گئی، اسی کی ہی توہین کرتے رہے، اسی کو ہی مارتے پیٹتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام کو تو ٹچ کرنا بھی ممکن نہیں رہا۔ یہ تھی اللہ کی زبردست قسم کی تدبیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔